اب تو ہمارے اور اس کے درمیان کھلی جنگ ہے، اور یہ جنگ اب صرف دلاور کے خلاف نہیں رہی، وطن دشمن ایجنٹوں تک پھیل گئی ہے۔ اگر چند ماہی بھی ہمارا صرف ساتھ اسی وجہ سے دے سکتا ہے تو اسے اپنے ذاتی مسائل اور معاملات بتانے سے کیا فائدہ؟ لیکن سکندر، کبھی اسے معلوم ہو گیا تو؟ ٹیڈی متفکر ہو کے بولا۔ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ آرمی ہیڈ کوارٹر سے تو رابطہ قائم کرنے سے رہا۔ میں نے کہا، وہ تو اب اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالے گا کیونکہ اس نے تم کو MRS کا کیپٹن اور مجھے کرنل مان لیا ہے۔ میرا خیال ہے محسن کو میجر بنا دوں اور غالب کو، اسے بھی میجر تو بنانا ہی پڑے گا۔ ہماری آئندہ کی سب کارروائیاں منظم طریقے پر ایک ہی مقصد کی خاطر ہوں گی، پھر اسے شک کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم سادھو رام کی زبان سے جو کچھ اگلوائیں گے اس سے ہماری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی۔ لیکن یہ ڈرم، اس ڈرم کا تفتیش سے کیا تعلق؟ ٹیڈی نے کہا۔ اگر بالٹی کا تفتیش سے تعلق ہو سکتا ہے تو ڈرم کا کیوں نہیں ہو سکتا کیپٹن؟ میں نے کہا، تمہیں یاد ہے DSP سراج نے پہلے ہی دن مجھ سے کس طرح اقبال جرم کروایا تھا؟ مجھے ایک بالٹی سر کے اوپر ٹوپی کی طرح اڑا کے اور ڈنڈے سے کوٹ کر، میں آج بھی اس کا تصور کرتا ہوں تو میرا سارا وجود لرزنے لگتا ہے۔ تم نے اس کا ذکر کیا تھا، ٹیڈی بولا، مگر یہ چند ماہی اتنی دیر سے اوپر کیا کر رہا ہے؟ اسی وقت چند ماہی کی آواز آئی، او بھائی ذرا باہر نکلو، نیچے سے پکڑو یا میں ڈرم کو نیچے گرا دوں۔ نہیں نہیں، میں نے صحن میں آ کے کہا، نیچے گراؤ گے تو سارا محلہ پہلے ہی جاگ اٹھے گا۔ اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے تم چند ماہی؟ استاد ٹیڈی نے سر اٹھا کے کہا، ڈرم حالی کر رہا تھا۔ چند ماہی بولا، اس میں ریت بھری ہوئی تھی، چھت پر پلستر کروایا تھا تو بچ گئی تھی۔ میں نے اور ٹیڈی نے نیچے سے ڈرم کو تھاما اور صحن میں اتار لیا۔ یہ وہی 45 گیلن والا تارکول کا ڈرم تھا، لیکن اسے خاصا صاف کر لیا گیا تھا اور اندر کی دیواروں پر صرف تارکول کی سیاہی رہ گئی تھی۔ میرے کہنے پر ٹیڈی نے اسے دھویا اور اندر سادھو رام کے کمرے میں پہنچا دیا۔ پھر چند ماہی اور استاد ٹیڈی نے اس کو بھرنا شروع کیا۔ وہ بالٹی بھر کے پانی لاتے تھے اور ڈرم میں انڈیل دیتے تھے۔ سادھو رام اس کارروائی کو بڑے غور سے دیکھتا رہا اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اسے پانی میں غوطہ دے کر اسے کچھ اگلوانا چاہتا ہوں، یا سردی کے موسم میں اس کو پانی میں ڈال کر ٹھنڈ سے ہلاک کرنے کے موڈ میں ہوں؟ لیکن میرا پروگرام اس سے بالکل مختلف تھا۔ تم نے کچھ سوچا سادھو رام؟ میں نے اس کے ہاتھ پیر کھول کے اسے آزاد کر دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ سادھو رام نے ہاتھوں پیروں کو حرکت دی اور کمر کو اوپر نیچے جھکایا۔ اس کی جسمانی حالت آج بہت بہتر تھی۔ جو کچھ کرنا ہے تم کو کرنا ہے، وہ بولا۔ تشدد کرنا ہے یا قتل کرنا ہے، قید کرنا ہے یا آزاد کرنا ہے، بیمار کرنا ہے یا پاگل کرنا ہے؟ میں واقعی یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، اس سے بہت زیادہ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، تم کو تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف وہ نام اور پتے بتانے ہیں جو تمہارے دماغ میں محفوظ ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں کسی کو نہیں جانتا سوائے ان کے جن سے تم مل چکے ہو، وہ بولا۔ کرنل جگن ناتھ اس زنجیر کا اگلا سرا یا اگلی کڑی تھا، میں نے کہا۔ دلربا درمیانی کڑی تھی، اس کے پیچھے والی کڑی تم تھے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پیچھے اس زنجیر کی کون سی کڑی تھی۔ میں فرض کر لیتا ہوں کہ تم کرنل جگن ناتھ سے آگے کی کڑی کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ تمہیں پیچھے کی کڑی کا علم نہ ہو۔ استاد ٹیڈی کے ساتھ اب چند ماہی بھی کمرے میں رک گیا تھا اور وہ دونوں بھی یہ گفتگو سن رہے تھے۔ آدھا ڈرم بھر جانے کے بعد میں نے انہیں ڈرم میں مزید پانی ڈالنے سے منع کر دیا تھا۔ چند ماہی کا جوش اور جذبہ، اشتیاق اور تجسس قابل دید تھا۔ سادھو رام، تم زندہ رہ سکتے ہو، میں نے کہا۔ اپنی حد تک میں وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں نکل جانے دوں۔ اس کے بعد تمہارے پرانے دوست تم کو زندہ نہ چھوڑیں تو میں ذمہ دار نہیں۔ ان سے خود کو بچانا اور محفوظ رکھنا تمہارا اپنا کام ہوگا، اور میں یہ بھی بتا دوں گا کہ تم کو میں نے کبھی دوبارہ دیکھا تو چھوڑوں گا نہیں، لیکن تم کہیں اور رہ سکتے ہو۔ یہ ملک کراچی سے گلگت تک پھیلا ہوا ہے۔ تم راجستھان بارڈر کراس کر کے اپنے ہم مذہب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو اور نئے نام سے نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے پکڑے جانے کے امکانات کم ہوں گے، نہ پکڑے جانے کے زیادہ۔ اس کا انحصار تمہاری عقل اور ذہانت پر ہے، اور تم اس صلاحیت سے محروم نہیں ہو۔ تم خود کو کہاں چھپاتے ہو اور کیسے چھپاتے ہو، یہ تمہارا گیم ہے۔ شکاری تمہارے پیچھے لگے رہیں گے، مگر ہمیشہ نہیں۔ اگر تم سال بھر بھی گمنام رہنے میں کامیاب رہے تو پھر کبھی نہیں پکڑے جاؤ گے۔ لیکن میں نے ایک ڈرامائی وقفہ دیا۔
لیکن تم نے ہم سے تعاون نہ کیا تو اس شب کی سحر نہ دیکھو گے، تمہاری لاش کل گدھ، کتے اور چیل کوے کھائیں گے۔ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، وہ کانپتے ہوئے بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ سادھو رام، یہ آخری موقع ہے۔ میں نے کہا، تمہارے پاس اسلحہ کون لاتا تھا؟ کرنل جگن ناتھ یہاں سے اسلحہ سرحد کے پار کس کی مدد سے پہنچاتا تھا؟ کرنل جگن ناتھ بھارتی ایجنٹ تھا، تمہارے سیوک رام اور اس کے دونوں ساتھیوں کی طرح۔ کرنل جگن ناتھ تم کو صرف ادائیگی کرنے آتا تھا اور مال چیک کرتا تھا، وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تم کچھ لوگوں کو جانتے ہو، مثلاً وہ کون ہے جو ٹرک لے کر سائیں پاپڑ والے کی جعلی خانقاہ تک آتے تھے اور سارا اسلحہ لوڈ کر کے لے جاتے تھے؟ تم نے ان کو دیکھا ہے؟ میں نے ان کو دیکھا ضرور تھا، لیکن وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سادھو رام بولا، وہ کہتے تھے کہ تم کو رقم مل گئی، اب اپنے کام سے کام رکھو۔ تم نے اس ٹرک کا نمبر وغیرہ تو دیکھا ہوگا، نمبر ہمیشہ بدلا ہوا ہوتا تھا۔ سادھو رام بولا، کیا ٹرک ہمیشہ وہی ہوتا تھا؟ میں نے کہا، ڈرائیور اور اس کے ساتھی سب وہی ہوتے تھے۔ سادھو رام نے اقرار میں سر ہلایا، وہ سب بی ایس ایف کے لوگ تھے۔ گڈ، تم نے کچھ تو بتایا۔ میں نے کہا، بی ایس ایف میں ان کے رینک کیا تھے؟ مجھے نہیں معلوم۔ پھر تم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ بی ایس ایف کے آدمی تھے؟ میں نے کہا، کرنل جگن ناتھ نے کہا تھا۔ سادھو رام بولا، مگر اس نے کسی کا نام نہیں بتایا تھا۔ وہ سب آپس میں بھی بات نہیں کرتے تھے اور بالکل خاموشی سے کام کر کے چلے جاتے تھے۔ وہ ٹرک کون سا تھا؟ کس کمپنی کا بنایا ہوا؟ بیڈ فورڈ کمپنی کا۔ سادھو رام بولا اور میرا ہاتھ بجلی کی طرح گھوم کر اس کے منہ پر پڑا۔ کمرہ اس کی آواز سے گونج گیا۔ وہ انڈین ٹرک تھا، اشوک ٹاٹا کمپنی کا بنایا ہوا۔ میں نے کہا، وہ ہیلی کاپٹر جس میں کرنل جگن ناتھ آیا تھا، اس کا نمبر تو دیکھا ہوگا تم نے؟ وہ ایک ہی ہیلی کاپٹر میں نہیں آتا تھا، سادھو رام نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہر بار مختلف۔ میں نے اس کے دوسرے گال پر الٹا ہاتھ مارا، وہ نیچے گر گیا، مگر میں نے اسے پھر کھڑا کر دیا۔ یہ دروازہ بند کر دو، میں نے ٹیڈی سے مخاطب ہو کے کہا۔ ہاں تو سادھو رام، یاد کر کے بتاؤ کہ گزشتہ بار وہ جس ہیلی کاپٹر میں آیا تھا اس کا نمبر کیا تھا؟ مجھے نہیں یاد، سادھو رام نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس کا نمبر میں بتا سکتا ہوں، میں نے کہا اور نمبر دہرایا۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ سادھو رام نے اقرار میں سر ہلایا اور میں نے اس کے ایک اور جھانپڑ رسید کیا۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پہلے کیوں کہا تھا کہ مجھے نمبر نہیں معلوم؟ خیر، وہ ہیلی کاپٹر بھی تمہاری دلربا کے ساتھ اڑ گیا، اب سوچنے کی بات نہیں۔ یہ بتاؤ کہ جو رقم تم کو کرنل جگن ناتھ دیتا تھا وہ تم سے کون لینے آتا تھا؟ میں اسے نہیں جانتا۔ سادھو رام نے آستین سے وہ خون صاف کیا جو اس کی ناک سے بہنے لگا تھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ میں نے اس کی ناک پر مکہ مارا۔ وہی شخص تم کو اسلحہ بھی پہنچاتا تھا۔ ممکن ہے وہ ایک آدمی نہ ہو، ایک گروہ ہو۔ تم بہرحال سب کو جانتے ہوگے، وہ تم سے حساب لیتے ہوں گے۔ تم صرف کمیشن ایجنٹ تھے اور ہر کمیشن ایجنٹ دونوں پارٹیوں سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ میرے پاس 4 آدمی آتے تھے، کبھی کوئی۔ سادھو رام نے رو کے کہا، مجھے کیا معلوم وہ اپنا جو نام بتاتے تھے وہ صحیح ہوتا تھا یا غلط؟ تم غلط نام ہی بتا دو۔ میں نے کہا، پہلے ان کے سرغنہ کا، پھر باقی افراد کا۔ سرغنہ تو نمبر 1 کہلاتا تھا۔ سادھو رام بولا، وہ کبھی ساتھ نہیں آیا، وہ اس کا حوالہ دیتے تھے۔ باقی 4 کے نام لال دین، چودھری بشیر، عبد الرزاق اور کمال خان تھے۔ اس نے ہر نام بہت سوچ سمجھ کے لیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ نام اس نے ابھی گھڑے تھے اور اسی لیے وہ سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ اصل نام بتانے کے لیے اس کو سوچنا ہرگز نہ پڑتا۔ پھر جھوٹ اس کی صورت پر خوف بن کے پھیل گیا تھا۔ ہم سے پہلے وہ خود جانتا تھا کہ یہ سب ناقابل یقین ہوگا اور ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اچھا، میں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، یہ لوگ کس طرح آتے تھے؟ ٹرک میں یا کار میں؟ مال ٹرک میں لاتے تھے، سادھو رام بولا۔ پیسہ لینے کے لیے کار میں آتے تھے، اور ٹرک میں بھی وہی لوگ آتے تھے جو کار میں آتے تھے۔ میں نے کہا، پیسہ وصول کرنے کے لیے ایک آدمی آتا تھا ہر ہفتے۔ ٹرک اور کار کے نمبر کے بارے میں تم پھر وہی کہو گے کہ ہر بار بدلے ہوئے ہوتے تھے؟ میں نے کہا۔ سادھو رام نے اقرار میں سر ہلایا۔ کبھی وہ نمبر پلیٹ پر مٹی پھیر دیتے تھے یا اسے ہٹا دیتے تھے۔ ٹرک کون سا ہوتا تھا؟ بیڈ فورڈ کا، سادھو رام بولا۔ اور کار؟ میں نے کہا، اس کا رنگ، ماڈل۔ تمہارے پاس کار ہے اس لیے تم ضرور جانتے ہوگے۔
کار فورڈ زیفر بھی لاتے تھے، 1960 ماڈل۔ سادھو رام بولا، اس کا رنگ نیلا ہوتا تھا۔ دوسری اوپل ریکارڈ تھی، اسی سال کا ماڈل، رنگ اوپر کالا نیچے سے سرخ۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ میں نے کہا 1.25 سال پہلے، گزشتہ سال اگست کے مہینے میں۔ سادھو رام بولا، پہلا سودا کیسے ہوا تھا؟ وہ تم تک کیسے پہنچے تھے؟ دلربا کے ذریعے، سادھو رام نے کہا۔ اور اس سے پہلے سودے میں تمہارا کمیشن کتنا بنا تھا؟ 17,000 روپے، سادھو رام بولا۔ 70,000 وہ لے گئے تھے۔ اس کے بعد؟ میں نے کہا، کتنی بار آئے وہ لوگ؟ یہ سب مجھے تفصیل سے تو یاد نہیں، وہ بولا۔ آئے ہوں گے 10-12 مرتبہ۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور جب وہ گر گیا تو ٹھوکریں مار مار کر اس کا حال خراب کر دیا۔ ابھی کہا تھا کہ ایک آدمی تم سے ہر ہفتے پیسے لینے آتا تھا، مال آیا 1.25 سال میں 10-12 مرتبہ۔ پیسے لینے والے آتے رہے ہر ہفتے۔ میرا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ تم اب بھی جھوٹ بولنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ میں نے اسے پھر پیروں پر کھڑا کر دیا اور دیوار سے لگا کے اس کے سینے پر اپنی ایک کوہنی سے دباؤ ڈالنے لگا۔ اب ایک بار پھر بتاؤ کہ وہ 4 آدمی کون تھے، ان کے نام کیا تھے؟ بتاتا ہوں، سادھو رام بلبلانے لگا۔ ہائے میں مر گیا، میرا سانس رک جائے گا، وہ چلانے لگا اور دیوانہ وار چیخنے لگا۔ میں اپنا سوال دہراتا رہا۔ دوسری بار اس نے جو نام بتائے وہ بالکل مختلف تھے۔ اسے امید نہ تھی کہ ہر سوال پھر پوچھا جائے گا، اور چونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا اس لیے وہ ناموں کو غلط ملت کر گیا۔ اس نے بشیر خان، چودھری رزاق، کمال الدین اور لال خان بتا دیے۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ تم نے سنا کیپٹن؟ میں نے استاد ٹیڈی کو مخاطب کیا۔ اس نے پہلے کیا نام لیے تھے؟ یس کرنل، استاد ٹیڈی بولا۔ اس نے لال دین، کمال خان، چودھری بشیر اور عبد الرزاق کہا تھا۔ کیوں لیفٹیننٹ؟ چند ماہی بھونچکا رہ گیا۔ اسے ابھی سے لیفٹیننٹ کہہ کے مخاطب کیا گیا تھا۔ یس سر، وہ فوراً سنبھل کر بولا، یہی نام تھے۔ یہ جو کچھ کہتا رہا ہے وہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے کہا، میں نے اسے جو موقع دیا تھا وہ اس نے گوا دیا۔ اب تم اس کے ہاتھ پیر باندھو اور اسے ڈرم میں ڈال دو۔ اس کا منہ پانی سے باہر رہے، گلے میں رسی باندھ کے پانی میں معلق کر دو اور رسی کا سر اپنے ہاتھ میں رکھو، اس طرح کہ یہ اچھلے تو خود کو پھانسی دے۔ جھٹکے سے اس کی گردن کا منکا ٹوٹ جائے۔ ابھی یہ اچھلے گا، بہت اچھلے گا، شور بھی بہت کرے گا، اس لیے اس کے منہ کو بند کر دو۔ میں نے سادھو رام کے ڈرم میں ڈالے جانے کی تمام کارروائی کی خود نگرانی کی، اور چونکہ ڈرم نصف کے قریب بھرا ہوا تھا اس لیے سادھو رام کے گھٹنے موڑ کر پیچھے کر دیے گئے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اسی رسی سے پیر بھی باندھے گئے، اور سادھو رام کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ گھٹنوں کے بل ڈرم میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا منہ پانی کی سطح سے اوپر رکھنے کے لیے وہی رسی جس سے سادھو رام کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے اس کی گردن میں پھندا بنا کے ڈالی گئی، اور پھر اسی رسی کا آخری سرا ڈرم کے کنارے پر سے گزار کے ہاتھ میں پکڑ لیا گیا۔ اب سادھو رام انتہائی تکلیف دہ پوزیشن میں ڈرم کے اندر غرق ہو چکا تھا۔ نصف بھرے ہوئے ڈرم میں سادھو رام کے ڈالے جانے سے پانی کی سطح بلند ہو گئی تھی اور پانی اب کناروں سے تھوڑا ہی نیچے تھا۔ اگر سادھو رام کے پاؤں گھٹنوں کے پاس سے کاٹ دیے جاتے تو اس کا قد 4 فٹ سے بہت کم رہ جاتا۔ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا وہ 3.5 فٹ کا ہی رہ گیا تھا اور سخت اذیت میں تھا کیونکہ رسی نے اس کو بری طرح جکڑ رکھا تھا اور وہ ڈرم کی ایک سطح کے ساتھ یوں لگا ہوا تھا کہ بالکل حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گلے میں پڑے ہوئے پھندے نے اسے پیچھے کھینچ رکھا تھا، چنانچہ اس کا وجود ڈرم کے 3/4 حصے میں سما گیا تھا۔ وہ سخت دہشت زدہ تھا اور یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کی کارروائی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ خود استاد ٹیڈی اور چند ماہی سخت کنفیوژن کا شکار نظر آتے تھے۔ یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی تو میں دوسرے کمرے میں گیا اور بجلی کا وہ راڈ ہیٹر اٹھا لایا جو ہم غسل کا پانی گرم کرنے اور چائے کافی بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 1000 واٹ کا یہ ہیٹر جرمنی کا بنا ہوا تھا اور محسن خرید لایا تھا۔ اس کی 2 الگ الگ شاخیں تھیں جن کی موٹائی پینسل کے برابر یا کچھ کم ہوگی۔ آخری حصے میں یہ دونوں شاخیں ایک کوائل یا لچھے کی شکل میں ملی ہوئی تھیں اور گرم ہونے والا تار ان کھوکھلی پینسل نما شاخوں کے اندر تھا۔ یہ بہت عام چیز تھی جو کسی بھی بجلی کے سامان کی دکان سے 30-40 روپے میں مل جاتی تھی اور اس کی مجموعی لمبائی 8 انچ کے قریب تھی۔ اسے پانی سے بھری ہوئی کیتلی میں بھی لٹکایا جا سکتا تھا اور بالٹی میں بھی۔
اس کی تمام حرارت پانی کے اندر جذب ہو جاتی تھی، چنانچہ پانی سے بھری ہوئی جو بالٹی چولہے پر 1 گھنٹے میں گرم ہوتی تھی وہ اس ہیٹر سے 10 منٹ میں اتنی گرم ہو جاتی تھی کہ پانی کھولنے لگتا تھا۔ 1 کیتلی پانی تو 2-4 منٹ میں ابل جاتا تھا۔ ڈرم میں کئی بالٹی پانی تھا، چنانچہ اس کے درجہ حرارت کو بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے میرے اندازے کے مطابق 30-40 منٹ درکار تھے۔ راڈ ہیٹر کو دیکھتے ہی استاد ٹیڈی بھی سمجھ گیا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اور سادھو رام کی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ اس نے دہشت زدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے رحم کی التجا کی، مگر میں نے سمجھ لیا تھا کہ سادھو رام آسانی سے سب کچھ نہیں بتائے گا۔ تم دیکھ رہے ہو نا سادھو رام کہ میرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے تار کو کھول کر پلگ پوائنٹ تک لے جاتے ہوئے کہا، میں تمہارا سوپ بنانا چاہتا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں، ورنہ وہ تمہارا سوپ بنتا دیکھ کر محفوظ ہوتے۔ میں ان کو یہ سوپ پلاتا، کالی مرچ، نمک اور کھٹ میٹھا مسالہ ڈال کے۔ اب یہ سوپ پینے والا کوئی نہیں۔ بکرے کا گوشت عموماً 1 گھنٹے میں گل جاتا ہے، گائے بھینس کا گوشت زیادہ وقت لیتا ہے۔ تمہارا گوشت حرام ہے، سور کے گوشت سے بھی زیادہ۔ میں نے راڈ ہیٹر کو پانی میں ڈال دیا۔ ہیٹر آن کر دوں کرنل؟ چند ماہی نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ او یس لیفٹیننٹ، میں نے کہا۔ دیکھو اس وقت ہمارے پاس ایک ایسی نایاب ڈش ہے۔ افریقہ کے جنگلی قبائل جو آدم خور ہوتے ہیں اس ڈش کو بڑے چٹخارے لے کر کھاتے ہیں، مگر مہذب دنیا میں سالم مرغ اور سالم دمبا روسٹ کر کے کھانے والے تو ملتے ہیں، سالم غدار کو ہضم کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر مجھے ملال ہوتا ہے کہ ڈش ضائع ہو جائے گی۔ کیوں سر، کیا کتے بلیاں اسے نہیں کھا لیں گے؟ استاد ٹیڈی نے کہا۔ نہیں کیپٹن، یہاں کے تو جانور بھی حب الوطنی کا جذبہ یا حیوانی جبلت رکھتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہر جانور کوئی ایسی چیز نہیں کھاتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ ہاں، اس جیسے 2-4 ہمارے ہاتھ لگ جاتے تو ہم ان کی ضیافت کرتے، اور آدھے سادھو رام کا پلاؤ پکاتے تو آدھے سادھو رام کا قورمہ۔ اب تو یہ گلنے کے بعد پانی میں ہی گھل جائے گا، اس کی حلیم بن جائے گی۔ ذرا دیکھو پانی کا ٹیمپریچر کیا ہے؟ استاد ٹیڈی نے انگلی ڈال کے پانی کو دیکھا۔ ابھی تو معمولی سا گرم ہوا ہے سر۔ اچھا کیپٹن، سادھو رام کو ابلنے دو۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ تم کافی بناؤ، چند ماہی اس کی رسی ڈھیلی مت کرنا۔ نو سر، چند ماہی نے فرش شناس ماتحت کی طرح کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں۔ میں دوسرے کمرے کی طرف جاتے جاتے رکا اور پلٹ کر سادھو رام سے مخاطب ہوا۔ اب تمہارے لیے مہلت بہت کم رہ گئی ہے سادھو رام۔ آدھے گھنٹے میں پانی اتنا گرم ہو جائے گا کہ تمہارے جسم کو جلانے لگے گا۔ 40-45 منٹ میں تم فل بوائل ہو جاؤ گے، مگر مرو گے نہیں۔ میں تم کو ہاف بوائل کرتا رہوں گا صبح تک۔ میں نے سادھو رام کو بے چینی سے سر ہلاتے دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہنے کی اجازت طلب کرتے محسوس کیا، اور اس کی صورت پر موت کے خوف کا سایہ لرزاں دیکھا، لیکن میں پرواہ کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ مان گئے سکندر بادشاہ؟ استاد ٹیڈی بولا۔ کیا آسان نسخہ ایجاد کیا ہے زبان کھلوانے کا، نہ کوئی مار پیٹ کی محنت مشقت، نہ وقت کی بربادی۔ سالہ ابھی سب کچھ بتائے گا۔ ضرورت ایجاد کا باپ ہے استاد، میں نے کہا۔ ایسے بہت سے طریقے ہمارے ہاتھ میں تھے، لیکن اس سے پہلے کوئی ہمارے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ جو ہاتھ لگے تھے وہ خود مر گئے یا مار دیے گئے۔ پہلی بار دشمن کا ایک اہم ٹیپ ہمیں ملا ہے، اس کو بجا کے پورا سننا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سادھو رام ہاف بوائل ہونے کے بعد بجنے لگے گا۔ تم نے اچھا کیا جو شہلا کو ساتھ نہیں لائے، ٹیڈی بولا۔ لیکن محسن کیوں نہیں آیا؟ آج اپنے گھر میں ان کی پہلی رات ہے، میں نے کہا۔ پھر شہلا اکیلی رہ جاتی تو ڈرتی۔ یہاں کی کارروائی میں محسن کی موجودگی غیر ضروری تھی۔ میں اکیلا ہوتا تب بھی کافی تھا۔ یار سکندر بادشاہ، یہ تم کو ڈرم کا خیال کیسے آیا؟ استاد ٹیڈی بولا۔ اگر اس وقت ڈرم نہ ملتا تو؟ میں ڈرم کو بہت پہلے دیکھ چکا تھا استاد، میں نے ہنس کر کہا۔ ڈرم نہ ہوتا تو آج میں دیکھ کا انتظام کر لیتا۔ دوسرے کمرے میں چند ماہی نے سادھو رام کو مخاطب کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ وہ سادھو رام کو غدار، نمک حرام، بے غیرت، کافر، وطن فروش وغیرہ کے علاوہ بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، اور اس کے ہر جملے میں سادھو رام کی والدہ یا ہمشیرہ کا حوالہ مختلف انداز سے آتا تھا۔ وہ سادھو رام کو دہشت زدہ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کر رہا تھا، اور اس کے سامنے اگلے آدھے گھنٹے کی اذیت کا نقشہ بڑے مؤثر طریقے پر کھینچ رہا تھا۔ چند ماہی کے لیے اب ہمارے مشن کی نوعیت اور خود ہمارے بارے میں 1% شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس نے
سادھو رام کی زبانی سب کچھ سن لیا تھا اور وہ بہت جوش میں تھا کہ آج رات وہ قومی سلامتی کے اتنے بڑے مشن میں ایک کرنل اور ایک کیپٹن کے ساتھ شریک ہونے کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ وہ خود کو بے حد اہم اور ذمہ دار محسوس کرنے میں حق بجانب تھا۔ اس کے آس پاس تمام ہم وطن اور اس کے تمام سابق ہم پیشہ سوئے پڑے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے معمولی سے گھر میں کتنی اہم کارروائی ہو رہی ہے۔ اسی شہر میں ایک سے ایک جانباز بہادر پڑا تھا، نہ جانے کتنے اعلیٰ عہدوں والے افسر تھے اور دولت مند تھے، مگر یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ قدرت نے چند ماہی کو اس عظیم قومی خدمت کے لیے منتخب کیا تھا۔ میں نے اطمینان سے کافی ختم کی اور سگریٹ جلا کے اس کے لمبے لمبے کش لیتا رہا۔ مجھے رابعہ کا خیال بھی آیا اور اس گھر کا بھی جہاں محسن اور شہلا کم سے کم آج رات غم جہاں سے بے نیاز تھے۔ یہ ایک رات بھی بہت غنیمت ہے۔ کیا خبر کل صبح نکلے کس طرف سے آفتاب۔ خوبصورت اور مہرباں وقت جب اپنی گرفت میں ہو تو اس کے ہر لمحے سے مسرت کشید کر لینا چاہیے، تاکہ اگر امباری ایام میں اور حالات کی تشنا کامی میں خمارے شب ہی حسرتوں کے ساتھ ہو، نہ صحیح وصل تو حسرت ہی صحیح۔ وقت کا کیا بھروسہ کہ کب پھر مہلت دے۔ ہاں ہاں اب بول تیری۔ چند ماہی کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے کھینچ لیا۔ اچھل اور اچھل، ابھی تو تیرا جسم پھٹے گا، بوٹی بوٹی پھٹے گی، اندر تیرا دل جگر سب پھٹے گا، تیرا گوشت خون اور ہڈیاں سب صبح تک گل جائیں گی۔ نہیں گلیں گی تو میں کھانے کا سوڈا ڈالوں گا اور پھر تیرا حلیم تیرے یاروں میں تقسیم ہوگا، سرحد کے پار۔ اب تو گائے کو اماں کہنے والے اسے کھانے بھی لگے ہیں۔ اوئے تم بڑے، ماں کو کھا جاؤ، بس چلے تو بہن کو کھا جاؤ، باپ کو کھا جاؤ، بڑے مزے لے لے کر کھائیں گے تیرے یار تیرا حلیم۔ میں خود سرحد پار کر کے جاؤں گا اور تقسیم کروں گا۔ کون سا گاؤں ہے تیرا؟ خیر میں معلوم کر لوں گا، ہو سکا تو تیرے گاؤں والوں کو کھلاؤں گا، وہاں تیرے مامے چاچے اور ان کے پتر بھی ہوں گے، ایسے مسالے ڈال کر لے جاؤں گا کہ وہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ جب میں پھر دوسرے کمرے میں گیا تو سادھو رام شدید عذاب میں مبتلا تھا۔ میں نے انگلی ڈبو کے پانی کا ٹیمپریچر دیکھا، پانی اتنا گرم ہو چکا تھا کہ سخت سردی میں بھی اس سے نہانا مشکل تھا۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھنے والی حرارت سادھو رام کے جسم نے بھی جذب کی تھی اور اس کا وجود اندر باہر سے اتنا ہی گرم ہو چکا تھا۔ کچھ بھاپ اٹھنے سے اور کچھ اندر کی گرمی کے خارج ہونے سے سادھو رام کا چہرہ پانی اور پسینے میں تر تھا۔ وہ نہایت بے ہنگم طریقے پر اچھل رہا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ اس کے گھٹنے بار بار ڈرم کے فرش پر لگتے تھے اور وہ دیوانگی کی کیفیت میں کوشش کر رہا تھا کہ راڈ ہیٹر کو کھینچ لے اور اس کا تار الگ کر دے، مگر چند ماہی نے رسی کو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ سادھو رام کے ہاتھ پاؤں پیچھے بندھے ہوئے تھے، چنانچہ وہ صرف اپنے منہ سے کوشش کر سکتا تھا، مگر منہ میں بھی کپڑا تھا۔ لیکن کپڑا نہ ہوتا اور وہ کسی طرح اپنے دانتوں سے تار کاٹ دیتا تو کرنٹ پانی میں آ جاتا اور وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ میں نے اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ سادھو رام نے بلبلا کے چیخ ماری، ہائے ارے ظالم، ارے میں مر گیا، اف، ارے بھگوان کے لیے، تم کو تمہارے رسول اور خدا کا واسطہ، اسے بند کرو، مجھے معاف کر دو، میں سب بتاتا ہوں۔ میں نے سوئچ آف کر دیا۔ اس سے پانی کا درجہ حرارت کم نہیں ہوا، مگر سادھو رام کو ایک نفسیاتی قرار حاصل ہوا کہ پانی اس سے زیادہ گرم نہیں ہوگا۔ مجھے باہر نکالو، ہائے گرمی، رام رام، میرے شریر میں اگنی بھر گئی ہے، مارے کوئی ہے، دوڑو، مدد کرو، یہ مجھے قتل کر رہے ہیں۔ اس نے اچانک چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے فوراً اس کا منہ بند کر دیا۔ اس نے گردن کو ادھر ادھر کر کے کپڑے سے بچنے کی بے سود کوشش کی۔ گلے میں پڑی ہوئی رسی نے اسے بے بس کر رکھا تھا۔ یوں گردن ہلانے سے رسی گوشت میں گڑ گئی اور سادھو رام کی گردن کے چاروں طرف خراشیں آ گئیں جن سے خون رسنے لگا۔ باہر سے کسی نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ یہ یقیناً سادھو رام کی چیخ پکار سے جاگ کر آنے والے ہمسائے تھے۔ میں نے چند ماہی کو اشارہ کیا کہ وہ صورتحال کو سنبھالے اور سادھو رام کے گلے کی رسی ٹیڈی کو تھما دی۔ پھر میں خود دوسرے کمرے میں جا کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں نے بال بکھرا کے اور کپڑے بے ترتیب کر کے اچھلنا اور مچلنا شروع کیا۔ ہائے اف، مار ڈالا، قتل کر دیا۔ میں نے چارپائی پر کسی غیر موجود مخلوق سے کشتی لڑتے ہوئے شور مچانا جاری رکھا۔ آہ میں مر گیا، ارے کوئی آؤ، خدا کے لیے بچاؤ، یہ مار دے گا مجھے۔ دروازہ پھر بجا تو چند ماہی نے کنڈی کھولی۔ 3 آدمی اندر آ گئے جو خاصے برہم نظر آتے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے آدھی رات کو؟ ان میں سے ایک بزرگ نے خفگی سے کہا۔ معاف کرنا چاچا جی، چند ماہی بولا۔
یہ میرے سالے کا سالہ ہے، گاؤں سے آیا ہے، اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اس پر جن سوار ہے۔ میں نے اس وقفے میں اچھلنا، کودنا، کلا بازیاں کھانا اور جن سے لڑنا جاری رکھا۔ میں اسے مکے مارتا رہا اور خود بھی گرتا رہا۔ یہ تو بڑی مشکل ہے، بزرگوار نے کہا۔ ان کا غصہ ایک دم ہمدردی میں بدل گیا تھا۔ ہاں جی، اب علاج کرواؤں گا، چند ماہی نے مظلوم شکل بنا کے کہا۔ علاج کیا میاں، اس کو لے جاؤ کسی اچھے سے عامل کے پاس، بزرگ نے کہا۔ داتا صاحب کی خدمت میں حاضری دو، اسے پاگل خانے لے جاؤ جی، دوسرے سرپھرے اور باغی قسم کے نوجوان نے کہا۔ اس کا یہاں رہنا خطرناک ہے۔ نہیں بھائی، یہ خطرناک نہیں ہے، بے شک آپ قریب جا کے دیکھ لو، آپ سے کچھ نہیں کہے گا، چند ماہی بولا۔ بزرگوار آگے بڑھے اور انہوں نے میرے شانے پر تھپکی دی۔ نوجوان، آیت الکرسی پڑھو۔ بابا جی مجھے بچاؤ۔ میں بزرگوار سے لپٹ گیا۔ میں مر گیا، ہائے بڑا بے رحم قاتل، ہائے۔ بزرگوار نے بمشکل تمام خود کو چھڑایا۔ میں شور مچاتا رہا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا۔ باہر اتنی دیر میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے تھے۔ بزرگوار نے کچھ پڑھ کے مجھ پر پھونک ماری۔ میں نے ان کو یہ عمل کرتے دیکھا تھا۔ چند سیکنڈ میں میرا شور و غل کم ہو گیا، پھر میں ساکت ہو گیا اور پلنگ پر آنکھیں بند کر کے پڑ گیا۔ بزرگوار اپنے عمل کی کامیابی سے یقیناً بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ اچھا میاں، ہم چلتے ہیں، وہ بولے۔ خدا رحم کرے اس پر، دوبارہ دورہ پڑے تو ایک بار آیت الکرسی اور 2 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک دینا، قرار آ جائے گا۔ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے۔ باقی خیالات رکھنے والا جوان کچھ نہ بول سکا کیونکہ باقی سب بزرگوار کے ہم خیال ہو گئے تھے اور ہمسائے ہونے کے ناطے چند ماہی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہ تھے۔ سب کو چند ماہی سے ہمدردی تھی۔ چند منٹ میں وہ سب اپنے اپنے گھر لوٹ گئے تو چند ماہی نے کنڈی لگا دی۔ مان گئے سونےو، میرا مطلب ہے کرنل صاحب، وہ بولا۔ دیکھو آئندہ کبھی مجھے کرنل کہنے کی غلطی مت کرنا۔ میں نے کہا، تمہیں عادت پڑ گئی تو باہر بھی تمہارے منہ سے کرنل ہی نکلے گا۔ ہم پرانے ہو گئے ہیں اس لیے بھولتے نہیں۔ تم بالکل اسی طرح اپنے لہجے میں بات کرتے رہو تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو۔ اچھا مائی باپ، غلطی ہو گئی، چند ماہی نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اب ویسا ہی کروں گا جیسا آپ کہو گے۔ چند ماہی، تمہارے لیے یہ آزمائش کا زمانہ ہے، اگر تم غلطیاں کرتے رہے تو ہم تمہاری سفارش نہیں کریں گے اور تم کو بتائے بغیر غائب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، تم کبھی ہمیں تلاش نہ کر سکو گے لیکن کسی سے ہمارا ذکر بھی کرو گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا اور تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ ہم بھیس بدل کر آنے والے جاسوسوں کو نہیں چھوڑتے، تو تم کیا ہو؟ چند ماہی کا رنگ اڑ گیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں جناب، میرا پکا وعدہ ہے کہ آپ لیفٹیننٹ بنائیں یا نہ بنائیں، میں جس حد تک آپ کی خدمت کر سکا ضرور کروں گا، اور پھر کبھی میری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو آپ سے پہلے میں خود اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ یہ چند ماہی کی برین واشنگ تھی اور اس کے ذہن کو مکمل طور پر اپنے اختیار میں رکھنے کے لیے یہ ضروری بھی تھا۔ وہ ہمارے لیے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا تھا اور اس سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہونے کی امید تھی۔ ایک تو اس کا یہ گھر تھا جسے ہم استعمال کر رہے تھے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی تھا اور شہر بھر میں گھوم پھر کے ہمارے لیے ہر قسم کی خبریں فراہم کرنے کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ وہ خبریں جو کسی خبر رساں ایجنسی یا سٹاف رپورٹرز کے ذریعے مرزا غالب تک نہیں پہنچتی تھیں، وہ چند ماہی اکٹھی کر سکتا تھا اور ہم اسے ٹیکسی کے ساتھ کہیں بھی بھیج سکتے تھے۔ مثلاً یہ ہو سکتا تھا کہ کبھی وہ ہمارے دشمنوں کو ٹیکسی میں بٹھا لے، اس کے لیے وہ پہلے سے ان کے ٹھکانے کے قریب موجود ہو، اور اگر ٹیکسی میں بیٹھنے والے آپس میں گفتگو کریں تو وہ سن بھی سکتا تھا اور ریکارڈ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی ٹیکسی میں ٹیپ ریکارڈر فٹ کرنا معمولی کام تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو عام طور پر لوگ اہمیت نہیں دیتے اور اس کی موجودگی کو رازداری کے لیے غیر اہم سمجھتے ہیں۔ وہ فرض کر لیتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور ایک غیر جانبدار فریق ہے جو دن بھر سب کی سنتا ہے مگر اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ میں نے دوسرے کمرے میں آ کے دیکھا تو گرم پانی میں پڑے رہنے سے سادھو رام کی حالت بہت ابتر ہو گئی تھی اور وہ تقریباً نیم بے ہوش تھا۔ میں نے اسے ذرا سی دیر کے لیے باہر نکالا، اس کے جسم پر ایک بالٹی بھر کے ٹھنڈا پانی انڈیلا اور اسے پھر ڈرم میں ڈال دیا۔ مجھے دوبارہ سوئچ آن کرتا دیکھ کر سادھو رام اچھلا۔ وہ دوبارہ اسی بھٹی میں جھونک دیا گیا تھا جس کی اذیت وہ آدھے گھنٹے تک برداشت کرتا رہا تھا۔ اب میں نے کسی قسم کے خوف کے بغیر اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ تم کو شور مچانے کی اجازت ہے سادھو رام، میں نے کہا۔
جو تمہاری مدد کر سکتے تھے وہ آ کے چلے گئے، اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ سادھو رام مجھے گالیاں بکنے لگا۔ میں مسکراتا رہا۔ بند کمرے سے اس کی آواز سنائی دیتی ہوگی لیکن اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سادھو رام کی قوت مزاحمت میری توقع سے بڑھ کر ثابت ہوئی تھی۔ ابھی تک اس نے سچ نہیں بولا تھا، حالانکہ وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں رہی اور پانی کے ابلنے تک وہ ہوش کھو بیٹھے گا اور صبح تک ابل ابل کے بالآخر مر جائے گا۔ اس کے سامنے موت کا جو نقشہ کھینچا گیا تھا وہ غلط نہیں تھا اور سادھو رام جانتا تھا کہ یہ موت اتنی ہی خوفناک اور بھیانک ہوگی۔ مجھے اب یہ فکر ہونے لگی تھی کہ کچھ بتانے سے پہلے ہی سادھو رام کا دماغ الٹ گیا تو میری ساری کوشش رائے گاں جائے گی، لیکن یقین کہتا تھا کہ دماغ مزاحمت کرے گا اور موت کو قبول کرنے کی بجائے شکست تسلیم کرنے کو ترجیح دے گا۔ سادھو رام کا گالیاں بکنا اور دیوانوں کی طرح چلانا بھی مکر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اسے پاگل تسلیم کر لیں اور اپنی کوشش ترک کر دیں، مگر میں تہیہ کر چکا تھا کہ خواہ سادھو رام پاگل ہو یا ابل کے مر جائے، میں کوشش جاری رکھوں گا۔ 10 منٹ میں سادھو رام کا پاگل پن درست ہو گیا۔ وہ تقریباً ابلتے پانی میں زور زور سے اچھلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے لیے جہنم کے اس عذاب سے نکلنا ناممکن تھا۔ اس کی کھال کا رنگ عجیب سا ہو گیا تھا اور اس نے اپنے گھٹنے یقیناً زخمی کر لیے ہوں گے۔ بالآخر اس کی دردناک چیخوں کا سلسلہ رک گیا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کراہنے لگا۔ میں سب کچھ بتاؤں گا، میں بتاؤں گا، جو پوچھو گے سب سچ۔ اس نے گردن کو ادھر ادھر یوں مارنا شروع کیا کہ اس کا سر ڈرم کی چادر سے ٹکرانے لگا اور گردن کے گرد زخموں کے حلقے گہرے ہو گئے۔ میں نے اسے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ استاد ٹیڈی اور چند ماہی نے اسے کھینچ کر باہر نکالا اور فرش پر ڈال دیا۔ اس کے جسم پر ٹھنڈے پانی کی ایک اور بالٹی ڈالی گئی تو اسے ہوش آ گیا، لیکن وہ اسی طرح پڑا رہا۔ ہاتھ پیروں کی رسی کھول دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ بڑے مضحکہ خیز انداز میں مڑا ہوا لیٹا رہا اور کراہتا رہا۔ میں نے جھک کر اس کی کھال کو چھوا تو وہ چلایا، یوں جیسے میں نے انگلی نہیں اسے انگارہ چھو دیا ہو۔ اس کی کھال کچی پڑ گئی تھی، اس پر سے سارے بال اتر گئے تھے اور آہستہ آہستہ وہ کھال آبلہ بننے لگی تھی۔ بولو سادھو رام، میں نے کہا، تمہارے پاس اسلحہ لے کر کون آتا تھا؟ ان کے نام بتاؤ۔ وہ 2 آدمی تھے، سادھو رام نے بڑی مشکل سے کہا اور چپ ہو گیا۔ شاباش، نام بتاؤ ان کے۔ نام پتے بتا دو گے تو تمہارا کام ختم، پھر تمہارا علاج کیا جائے گا، تمہیں آرام کا موقع ملے گا اور جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے تو تم کو جانے کی اجازت ہوگی۔ میں نے کہا، تم آزاد ہو جاؤ گے، نہیں بتاؤ گے تو ہم پھر تمہارا سوپ بنائیں گے۔ وہ مردے کی طرح لیٹا رہا تو میں نے اس کے بازو میں چٹکی بھری۔ وہ تڑپا اور چلایا، مگر میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بتاؤ، اسلحہ کون لاتا تھا؟ تم سے پیسہ کون وصول کرتا تھا؟ بولو ورنہ مار ڈالوں گا۔ وہ چودھری دلاور کے آدمی تھے، سادھو رام تڑپتے ہوئے بولا۔ میں نے بازو کا گوشت چھوڑ دیا۔ کیا تم نے چودھری دلاور کو دیکھا ہے؟ اس نے زور زور سے سر کو دائیں بائیں جنبش دی۔ میں نے صرف اس کا نام سنا تھا۔ کیا تم کو اس کے کسی ٹھکانے کا علم ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میرا واسطہ 2 آدمیوں سے پڑتا تھا۔ سادھو رام بولا، ان میں سے ایک استاد پیڈرو تھا اور دوسرا؟ میں نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کہا اور اس کی ران پر زور سے چٹکی نوچی۔ دوسرا ایک سب انسپیکٹر ہے، پرویز وکٹر۔ وہ چلایا، کیا یہ پرویز وکٹر کسی ڈی ایس پی سراج کا حوالہ دیتا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، اس کا نام میں نے کئی بار سنا تھا مگر میں نے اسے دیکھا نہیں۔ وہ بولا، استاد پیڈرو کا حلیہ بتاؤ۔ میں نے کہا، سادھو رام نے اس کا جو حلیہ بتایا وہ بالکل ٹھیک تھا، اس حلیے کا دوسرا آدمی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا استاد پیڈرو نے کبھی سکندر بخت، محسن یا رابعہ کا نام لیا؟ میں نے کہا، سکندر بخت کا نام وہ اکثر لیتا تھا، کہتا تھا کہ اس کے باپ کو نہ مارتے تو بیٹا آسانی سے قابو میں آ جاتا، اور وہ کہتا تھا کہ سکندر بخت کے ٹکڑے اپنے کتوں کے سامنے نہ ڈالے تو پیڈرو نام نہیں۔ وہ بولا، رابعہ یا محسن، استاد ٹیڈی یا شہلا کا کبھی نام نہیں لیا اس نے؟ مجھے یاد نہیں، کبھی لیا ہوگا تو میں نے غور نہیں کیا تھا۔ سادھو رام بولا، یہ استاد پیڈرو کہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا، اس کی گاڑی کا نمبر بتاؤ۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ سادھو رام بولا، گرم پانی کی ایک پیالی میں 2 چمچے نمک کے گھول کر لاؤ۔ میں نے ٹیڈی کو حکم دیا۔ ٹیڈی نے تعمیل کی۔ ذرا دماغ پر زور دو۔ میں نے نمک ملا ہوا پانی سادھو رام کی گردن کے زخموں پر ٹپکا کے کہا، اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ ہے؟ سادھو رام بلبلا کے تڑپا۔
اس کے گھٹنے جو اب تک مڑے ہوئے تھے سیدھے ہو گئے۔ وہ کل آئے گا پیسے لینے۔ جس دن جگن ناتھ مال لے جاتا تھا اس کے تیسرے دن وہ آتا تھا یا پرویز وکٹر آتا تھا؟ سادھو رام نے روتے اور ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا اور وہ نشے میں محسوس ہوتا تھا، مگر یہ بے ہوشی ناقابل برداشت جسمانی تکلیف کا نتیجہ تھی۔ وہ اب نہیں آئیں گے، انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ سائیں پاپڑ والے کا اڈا تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، اس کا دوسرا ٹھکانہ بتاؤ۔ وہ ایک ایمبولینس نمبر LRZ 7060 سادھو رام کراہا، اس پر ریڈ کراس کا جعلی نشان ہے۔ اسلحہ اسی ایمبولینس میں آتا ہے، مائکرو بس ہے فاکس ویگن کی، اوپر گھومنے والی لائٹ ہے، اسے کوئی نہیں روکتا۔ جب وہ سائرن بجاتی ہوئی گزرتی ہے، اسے پرویز وکٹر کا بھائی چلاتا ہے، ان کی بہن نرس کے لباس میں ساتھ رہتی ہے، سونیا وکٹر۔ ماشاء اللہ، پورا خاندان ہی غداری میں سند رکھتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں مجرموں کے حسن انتظام کو سراہا۔ واقعی جب کوئی ایمبولینس سائرن بجاتی گزرتی ہے تو سب لوگ سہم کر ایک طرف ہو جاتے ہیں اور راستے کھلے چھوڑ دیتے ہیں جو زندگی کی نعمت سے بہراور ہوتے ہیں۔ سائرن موت کی آواز بن کے ڈرانے لگتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ عین اس لمحے جب زندگی کی ساری گہما گہمی عروج پر ہے، بچے اسکولوں میں آنے والے دن کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کا درس لے رہے ہیں، دفاتروں میں قلم اور ٹائپ رائٹر چل رہے ہیں تو فیکٹریوں میں مشینیں اور دنیا بھر کی سڑکوں پر کاروانے حیات رواں دواں ہے۔ بسوں اور چھکڑوں، ہوائی جہازوں اور بلٹ ٹرین میں لوگ مسکرا رہے ہیں، جام صحت پی رہے ہیں اور محبت کر رہے ہیں، تو ایک آدمی زندگی اور موت کی کشمکش سے دو چار ہے، اور جب ایمبولینس گزر جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے اس کشمکش میں جیت کس کی ہوگی، اور پھر اپنی صحت اور زندگی کے احساس سے ان کا دل بھر جاتا ہے۔ وہ خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس وقت جو ایمبولینس گزری تھی اس میں وہ خود نہیں تھے اور ان کا اپنا پیارا کوئی نہیں تھا۔ ایمبولینس انسان اور موت کے درمیان جدوجہد کی علامت ہے اور اس سے امید زیست وابستہ ہے۔ کوئی بھی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کسی ایمبولینس میں مریض اور اس کی زندگی کے لیے اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش کرنے والے مسیحا کی جگہ موت کا سامان ہو سکتا ہے، جان بالب مریض کی جگہ گولہ بارود، اور ڈاکٹروں کے بھیس میں وطن کی آبرو کے سوداگر ہو سکتے ہیں۔ ایمبولینس کی آواز پر ٹریفک رک جاتی ہے اور کانسٹیبل رستہ صاف چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ڈرائیور سے لائسنس نہیں مانگتا، کاغذات طلب نہیں کرتا اور رشوت نہیں لیتا۔ ناکہ بندی کرنے والے محافظ پہرے دار سب ایک ایک لمحے کی اہمیت سمجھتے ہیں اور ایمبولینس تمام رکاوٹوں سے صاف گزر جاتی ہے۔